بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، الحمدللہ آج پھر ایک بہترین موضوعات پر مشتمل کتاب کا تعارف کروانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارا مقصد جیسا کہ بتایا ہے کہ کتابوں کے ذریعے سب سے پہلے تو کتابوں سے قریب کرنا، اور کتب بینی کا جو ایک رواج تقریباً دم توڑتا جا رہا ہے، اور یہ جو عادت تھی اور گھروں میں لائبریریاں ہونی اور اپنے فارغ اوقات میں اہل علم کا یا علم دوست لوگوں کا کسی نہ کسی کتاب کا مطالعہ کرنا، علم سیکھنا، علم سکھانا، باتیں پڑھنا سیکھنی اور پھر آگے بتانا، یہ بڑا ایک رواج تھا۔ محفلوں میں، نجی محفلوں میں، دوستوں میں، گروپ آف فرینڈز میں ڈسکشن ہوا کرتی تھی کہ جی فلاں کتاب آج کل میرے زیر مطالعہ ہے، فلاں کتاب سے میں نے یہ پڑھا ہے، یہ نئی بات سیکھی ہے، اس میں یہ لکھا تھا، یہ واقعہ پڑھا ہے، عقائد کے حوالے سے، سماجیات کے حوالے سے، اسلامیات کے حوالے سے، جی اخلاقیات کے حوالے سے۔ غرض کہ بڑا ایک سنہرا دور ایسا بھی گزرا ہے کہ جہاں کتابیں گھر میں رکھنا اور کتابوں کو اپنے شوکیس کرنا بڑا ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج جہاں اس دوڑتی ہوئی زندگی میں انٹرنیٹ کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے کافی متاثر ہوئی یہ چیز، گو کہ کچھ اہل علم حضرات جو ہیں آج بھی وابستہ ہیں کتب کے ساتھ، لیکن بہت کم آج کل آپ دیکھیں گے کہ کتب بینی کا رواج، اگر ہے بھی تو جی پی ڈی ایف بھجوا دیں، پی ڈی ایف میں کر دیں، یعنی کتاب بھی موبائل پہ پڑھنی ہم نے۔ تو بہرحال اسی مقصد کو لے کے، ایک تو یہ مقصد ہے کتابوں سے نزدیک کرنا، دوسرا کتابوں کے ذریعے دین سے نزدیک کرنا، کتابوں کے ذریعے قرآن اور اہل بیت سے نزدیک کرنا، کتابوں کے میں لکھی تعلیمات اور کتابوں میں دی گئی ہدایات کے مطابق نوجوانوں کی تربیت کا ان سے کام لینا کہ آپ اپنی تربیت خود کریں، پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ بس یہ 3 نکاتی ایجنڈا ہے اس چینل پہ۔ جتنی بھی ویڈیوز آپ کی خدمت میں آتی ہیں کتابوں کو لے کے ہم حاضر ہوتے ہیں، وہ 3 نکاتی ہے کہ پڑھیں کیا لکھا ہے، پھر سمجھیں، اس کو دیکھیں کہ جو اس نے لکھا ہے وہ قرآن و اہل بیت کے مطابق ہے، اس سے دنیاوی اور اخروی کتنے فوائد میں حاصل کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، میری زندگی میں کیا بدلاؤ آ سکتا ہے، جی میری کون کون سی عادات ایسی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے ہیں، اور کون سی ایسی ہیں جو ہونی چاہیے اور نہیں ہیں، تو اس کتاب سے مجھے کیا فوائد مل سکتے ہیں، میرے سیکھنے میں کیا مددگار ہو سکتی ہے، معاون ہو سکتی ہے، میری جو عادات نہیں ہونی چاہیے اور ہیں ان کو میں کس طرح اپنی ذات کی نفی کروں، اور جو ہونی چاہیے اور بدقسمتی سے نہیں ہیں ان کو اپنے اندر کیسے سموؤں، کس طرح ریاضت کروں، کس طرح سے میں دین مبین کی پاسداری کروں، شریعت کی پاسداری کروں، سنت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے چلوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس مقصد کے لیے ہم جو ہے الگ سے ایک چینل بنائے ہوئے ہیں۔ پہلے ہم اپنے پرانے چینل پہ بھی گائے بگائے بیچ میں کتب کا کچھ تعارف پیش کرتے تھے، لیکن وہاں پہ دروس کے سلسلے ایسے ہیں کہ وہ لمبے دروس ہیں اور موضوعاتی ہیں، خاص اسپیسیفک کسی ایک موضوع کے اوپر سیریز بھی پوری چلتی ہے، تو بیچ میں کتابوں کا تعارف جو ہے مس ہو رہا تھا، تو ہم نے اس کے لیے پھر الگ سے ایک الحمدللہ یہ چینل بنایا ہے، اور اس میں بھی ہمارا وہی مطمع نظر ہے، 10 دیکھیں، 20 دیکھیں، 5 دیکھیں، 1 دیکھیں، لیکن کچھ سیکھیں، کچھ لے کے جائے، اور وہ جو لے کے جائے یہاں سے اس کو پھر اپنے تک نہ رکھے، اس کو آگے 10 15 20 بندوں تک پہنچائے، یا کم از کم اپنے حلقہ احباب تک پہنچائے، بس یہ مقصد ہے جی۔ تو آج کی کتاب بھی بہترین موضوعات لکھی ہوئی، ایک بہت بہترین اور ایک عظیم اور ایک ایسی شخصیت کہ جن کو پڑھ کے بہت کچھ سیکھنے کو مجھے بھی ملا ہے، اور ان کا تعارف، ان کا علم ہی ان کے تعارف ہے، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے المعجم الکبیر احادیث معتبرہ کے اوپر وہ کتاب لکھی، اور حدیث کی وہ تحقیق کی، علم الرجال کی، اس میں راویان کی ٹٹول کی، چھانٹ کانٹ کی، اور المعجم الکبیر کی صورت میں ایک کتاب لکھی جس میں کتب اربع اور باقی کتب سے جو صحیح اور معتبر احادیث ہیں وہ قوم تک پہنچائی ہیں، اور بھی ان کا بڑا علمی کام ہے۔ آج جو کتاب آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ بھی ان کے بہترین علمی کاموں میں سے ایک ہے کہ جو انسان کو بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔
جو انسان کو یہ ساز دلاتا ہے، یہ ان کا جو ان کی تحریر ہے، یہ ساز دلاتی ہے کہ دین اور زندگی جو ہے یہ لازم و ملزوم ہے ایک مسلمان کے لیے، جس نے اقرار کر لیا ہے کہ نہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی رب ہے جس کی عبادت میں کروں، نہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی اور شخصیت ہے جس سے ڈرا جائے، نہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا اور موجود ہے کہ جس کے احکامات کو جناب عمل وہ سمجھا جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ سر انجام دیا جائے، تعریف کسی کی نہ کی جائے اللہ کے علاوہ۔ ہم جو معصومین کی یا انبیاء کی تعریف کرتے ہیں یہ بھی انڈائریکٹلی اللہ ہی کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان کو بھجوانے والا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس کتاب سے انشاءاللہ، اور یہ سب سے بہترین اس کی بات یہ ہے کہ اس کے باب جو ہیں وہ عنوانات کے حوالے سے ہیں، یعنی دین اور زندگی ہی اس کتاب کا نام ہے۔ کتاب کے مصنف ہیں آیت العظمیٰ جناب محمد آصف محسنی علی اللہ مقامہ، جو کتاب میں نے آپ کو بتائی جس کا اکثر میں تعارف بھی کرواتا ہوں، المعجم الکبیر، وہ بھی انہی کی محنتوں کا جناب وہ صلہ ہے، ثمر ہے، جس کی پہلی جلد اردو میں ترجمہ ہوئی ہے، ابھی 15 جلدوں پہ وہ مشتمل ہے، باقی انشاءاللہ امید ہے جلدی ہو جائے گی جی۔ یہ کتاب ہے، آپ کی سکرینوں پر بھی آ جائے گی، اور اس کتاب کی بیک پہ مختصراً قبلہ کا تعارف بھی لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ تو یہ ایک بہترین مضامین کے لیے کتاب ہے، اور اب مزید بغیر کو گفتگو کیے چلتے ہیں جی۔ سب سے پہلے یہ انہوں نے انتصاب جو ہے جناب آصف محسنی علی اللہ مقامہ نے، وہ ذہین اور مستقل فکر جوانوں کے نام انتصاب اس کو مطلب مخصوص کیا ہے، ان کے نام یہ کتاب کی ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے آپ اسے مان لیں، یعنی یہ میرا مطالبہ ہی نہیں ہے کہ جو میں نے لکھ دیا اس کو منوان مان لو، نہیں، وہ کہتے ہیں البتہ میری گزارش ہے کہ آپ کتاب بینی سے پہلے کوئی فیصلہ نہ کریں، بلکہ اس کتاب کا بے لاگ مطالعہ فرمائیں اور اس کے مطالب پر سوچ بچار کریں، یقیناً میں اور آپ ان مطالب پر متفق ہو جائیں گے۔ میں اپنے تمام ذہین قارئین کا بڑا احترام کرتا ہوں، یہ قبلہ آصف محسنی صاحب نے لکھا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ جو لکھا بس مان لو، نہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ پڑھے بغیر فیصلہ نہ کریں، پہلے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں کہ یہ کیا رہی ہے، دین اور زندگی میں نے اس کا نام کیوں رکھا ہے، تو اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں۔ اس کے بعد جناب انہوں نے ایک آیت کو بطور استدلال پیش کیا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے مان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، یعنی دین، یعنی توحید۔ تو یہ ساتھ انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور بڑی خوبصورت بات نیچے لکھی ہے، اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ جو بات اب میں پڑھنے لگا ہوں یہ آصف محسنی صاحب نے لکھی ہے یا ادارے نے لکھی ہے۔ پودوں میں تغذیہ، ترقی اور تولید مثل پائی جاتی ہے، حیوانوں میں اس کے علاوہ حس و حرکت بھی پائی جاتی ہے، انسانوں میں اس کے علاوہ یہ چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، ایمان اور اخلاق، علم اور دانش، عشق اور ارادہ۔ جی، اگر ان میں یہ چیزیں نہ ہوں تو ان کی زندگی حیوانی زندگی بن جاتی ہے، چونکہ ان کے علاوہ باقی چیزوں میں مماثلت ہے انسان کی اور حیوان کی۔ اس کے بعد جناب ابھی اس کے کچھ فہرست آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کا پہلے مقدمہ آئے گا جی، اس کے بعد مقدمہ تبع دوم آئے گا، پھر ابتدائیہ آئے گا، اس کے بعد اس کا پراپر اس کے موضوعات شروع ہوں گے، جس کا پہلا موضوع ہے زندگی میں دین کا پہلا فائدہ۔ اب اس کے ذیل میں بلند ہمتی اور وسیع النظری، ایک سوال اور اس کا جواب، پھر زندگی میں دین کا دوسرا فائدہ یعنی اطمینان نفس، پھر زندگی میں دین کا تیسرا فائدہ محبت کا فروغ، زندگی میں دین نافذ کرنے کا چوتھا فائدہ حص اجتماعی کی تحریک۔ اچھا جی، اس کے بعد زندگی میں دین کا پانچواں فائدہ علوم اور فلسفہ کا استحکام، اس گفتگو پر توجہ فرمائیں۔ زندگی میں دین کا چھٹا فائدہ صبر و استقامت، عبداللہ بن حذافہ کا واقعہ، کربلا والوں کی استقامت۔ زندگی میں دین کا ساتواں فائدہ اصلاح اخلاق، زندگی میں دین کا آٹھواں فائدہ اجتماع کا تحفظ، قتل و غارت گری سے بچاؤ، عصمت دری سے بچاؤ، خیانت کاری، جسمانی اور روحانی مظالم، عدم مسافات، دین سے بدزین افراد کے نام ایک پیراگراف، اپنی بیماری کا علاج خود کریں، اتحاد بین المسلمین، شیخ محمود شلتوت کا فتویٰ، اہل سنت بھائیوں توجہ کرو، اہل تشیع بھائیوں توجہ کرو، اتحاد بین المسلمین کی مزید تاکید، اسلامی معاشرت کے خدوخال، اسلام اور عوامل تمدن، حکومت اسلام کو دوبارہ زندہ کریں، سید جمال الدین کا اسلامی انقلاب، وطن دوست افراد توجہ فرمائیں، دوسرے کیا کہیں گے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد جلد دوم، یہ یعنی اسی میں 2 جلدیں ہیں اسی ایک جلد میں، اس میں دین سے بیزار دوستوں سے گزارش، دینی عقائد کے فوائد، عقیدہ توحید کے فوائد، مومن کی جہاں بینی کا ایک نمونہ،
توحید کی مضبوطیاں، ایک شبہ کا ازالہ، مصیبت زدگان کے لیے قرآن کی نصیحتیں، اللہ کو عالم ماننے کا فائدہ، اللہ کو قادر مطلق ماننے کا فائدہ، اللہ کو حکیم ماننے کا فائدہ، اللہ کو رحمان و رحیم ماننے کا فائدہ، عدل اور معاد یعنی عدل اور قیامت پر عقیدے کے فوائد، ایک اہم سوال کا جواب، قیامت پر عقیدے کے فائدے، دعا کا فائدہ، ایک تاریخی واقعہ، 3 اخلاقی حالتیں، دین اسلام کو بطور دین نافذ کرنے کا فائدہ، حدود شریعت میں دین کے فوائد، محرمات اسلام، اسراف کے حرام ہونے کا فائدہ یعنی فضول خرچی کے حرام ہونے کا فائدہ، 3 قسم کے خراجات کی دینی حیثیت، زنا اور ہم جنس پرستی حرام ہونے کا فائدہ، گناہوں میں تعاون نہ کرنے کا فائدہ، سود حرام، ہماری اقتصادی نظام کیسا ہونا چاہیے، دیگر محرمات سے اجتناب کے فوائد، واجبات اور مستحبات کے فوائد، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرنے کا فائدہ، میاں بیوی رفیق حیات ہوتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، احساس ذمہ داری ختنہ کرانے کا فائدہ، میراث کے فوائد، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فائدہ، اسلامی اتحاد زندہ باد اور اس کا فائدہ، ارادہ کیا ہے، زندگی اور زندگانی، زندگی سے سیکھا کیا ہے، بحث کا خلاصہ، سیکولرزم کیوں مشہور ہوا، اسلام، سائنس اور معاشرہ، نیشنلزم دنیا پرستی، لبرلزم دولت پرستی اور لذت جوئی۔ یہ بہترین مطالب ہیں جی، آگے اور بھی مطالب ہیں، بہترین کتاب ہے، آپ کو امید ہے کہ انشاءاللہ فہرست کے عنوانات سننے سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دین اور زندگی، اس کا نام واقعتاً جیسے انہوں نے لکھا اس میں ابتدائی انتصاب میں کہ اس کا نام یہ کیوں ہے، اس سے خود اندازہ ہو جائے گا آپ کو، یہ جیسے آپ نے عنوانات سنے ہیں ابھی سننے ہیں تو آپ کو ضرور جو اہل علم ہے ان کی جستجو ہوگی، جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ دین کو یقین کریں، جیسے جیسے یہ ایک یا پڑھتے جائیں گے نا، دین کا پہلا فائدہ اس کے ذیل میں جو 2 چیزیں ہیں، آپ یقین کریں اگر آپ کے اندر دین کا درد ہے آپ وہ 2 چیزیں نافذ کر کے اٹھیں گے اپنی ذات پر، اور اگر نہیں ہے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں جی۔ بہرحال یہ تھا آج کا ہمارا موضوع، آج کی کتاب جس کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ دعا ہے پروردگار سے کہ ہمیں قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے صرف سنانے کے لیے اور آپ کو سننے کے لیے نہ رکھ چھوڑے، بلکہ ہم دونوں کو اپنی اپنی اصلاح کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد و علی آلہ طیبین الطاہرین۔